إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، دعا بہت ہی اہم عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جا بجا قرآن و احادیث میں ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ دعا کرنے میں بندے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی، خالق کی، رب العالمین کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے بندے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص کا پائے جانا بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا دعا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بلکہ عبادت، دعا اور اعمال کی قبولیت کے لیے دو اہم شرطیں ہیں۔ دعا ہر بندہ کرتا ہے کیونکہ دعا بندے کی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا میں غلطیاں کر جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں انہی چند باتوں کی طرف ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر، توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ گناہ جو انسان کو ہمیشہ جہنم میں ڈال کر کے رکھے، شرک، کفر، نفاق، ان گناہوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی سوال کیا گیا ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، معبود وہی ہے، رزاق وہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگیں، کسی فقیر سے، محتاج سے مانگیں، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، تو یہ حماقت بھی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی دے گا۔ آپ کسی فقیر سے جا کر کے بنگلے کی درخواست کریں کہ مجھے بنگلہ دے دو، مجھے مال دے دو، مجھے دولت دے دو، مجھے 10 لاکھ قرض دے دو، بیچارہ وہ ایک ایک پائی کا محتاج ہے، وہ کیا دے گا آپ کو؟ کچھ نہیں دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ وہ فقیر ہے اور محتاج ہے، تنگ دست ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، ہم سب فقیر، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر کوئی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ نمبر 2،
اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا، نبی کا واسطہ لینا، کسی پیر فقیر کا واسطہ لینا، کسی فرشتے کا، صحابی کا، کسی نیک شخصیت کا، نیک انسان کا، اس کے جاہ و مرتبے کا واسطہ لینا، یہ بھی شرک کا ذریعہ ہے، یہ بھی دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ اگر انسان اسی کو سمجھتا ہے کہ ہی دینے والا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، لیکن اگر اس کے واسطے سے اس کے طفیل میں مانگتا ہے، یہ بھی شرک کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نبی کے صدقے میں، عبد القادر جیلانی پیران پیر کے صدقے میں، فلاں کے طفیل میں، فلاں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا ہمیں بیماری سے نجات دے دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، اس طریقے کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی شرک کا ذریعہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ دینے والا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کتنی دعائیں بیان کی ہیں، کہیں پر کوئی واسطہ نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا بغیر واسطے کے، اللہ نے کسی پیر فقیر سے مشورہ نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پیدا کرنے میں اکیلا ہے، سب کا خالق اور مالک ہے، وہی سب کی دعاؤں کو سننے بھی اکیلا ہے، اور وہی سب کی دعاؤں کو سننے والا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا، اس کے جاہ کا، اس کے منصب کا، اس کے مرتبے کا یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، سارے انبیاء اللہ سے دعا کرتے تھے ڈائریکٹ، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ہم نماز میں کیا دعائیں پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی، یا اس طریقے سے اور دعائیں۔ انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارتا، وہی دینے والا، وہی دعاؤں کو سننے والا۔ اس لیے کسی کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگنا یہ بدعت ہے، شرک میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے یہ۔ اس لیے اس سے بھی بچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ نے کتنی دعائیں قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، تقریباً ہر نبی سے دعائیں بیان کی اللہ رب العالمین نے، اکثر نبیوں سے سب نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس لیے ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بنا کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی مثال نہ لیں یہاں پر کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے ہمیں وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب غلط مثال ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مثال بادشاہوں سے دینا غلط ہے یہ، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری تمام چیزوں سے واقف ہے۔ دنیا کے بادشاہ واقف نہیں ہوتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی وزیر کے ذریعے انسان جاتا ہے تب ان کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں تو اللہ نے ابلیس کی بھی سن لیا، اللہ نے سے دعا کیا نا، جب اللہ نے اس کو نکال دیا جنت سے، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ تو ہمیں قیامت کے دن تک چھوڑ دے، جب تک دوبارہ زندہ لوگوں کو اٹھایا جائے تب تک مجھے ڈھیل دے دے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کس کا واسطہ لیا تھا؟ لہذا واسطہ لینا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس طریقے سے دعا کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے جو آج کل کے بہت سارے لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری دعا سنت کے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو ہمیں اس واسطے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، موت کی دعا اور تمنا کرنا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کم صبر والے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، اللہ سے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں موت دے دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موت کے بعد کی سختی دنیا کی سختی سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اس لیے کبھی انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن موت کی تمنا کرنا، ایسے ہیں بہت سارے لوگ بیمار ہیں کئی سالوں سے، اللہ مجھے موت بھی نہیں دیتا، اللہ تو مجھے موت دے دے، اس طرح کے الفاظ انسان دعا کرتا ہے۔ یہ ایسی دعا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے شفا لکھی ہے تو شفا آپ کو ملے گی، آپ صبر کیجئے اور بعد کی زندگی کو اس سے بہتر بننے کی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور آپ کو نیک کام کرنے کا اور موقع ملے گا۔ موت آئے گی، دروازہ بند ہو جائے گا نیک کام کرنے کا، اس لیے موت کی تمنا کبھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ انسان کہہ سکتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہم احینی اذا ما کانت الحیات خیر لی، اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو جائے تو اللہ تو مجھے وفات دے دے۔ یہ انسان دعا کرے، کیونکہ زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگانا ہے۔ تو جب تک زندگی بہتر ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں نئے کام کرنے کی توفیق دی۔ یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے۔ موت کی تمنا کرنا کبھی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، صبر کے منافی ہے اور اسباب اختیار کرنے کے بھی منافی ہے۔ جی ہاں، چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا میں سزا کی دعا کرنا۔
کچھ لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، ظاہر کرتے اپنے آپ کو، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ بھائی آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہوگا، اس عذاب کو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ تو دنیا جو آخرت میں عذاب دینے والا وہ عذاب ہمیں دنیا ہی کے اندر دے دے۔ یہ غلط ہے ایسا کہنا، یہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، طاقت نہیں ہمارے پاس، اس لیے یہ دعا کرنا، یہ جو ہے کہنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، بہت زیادہ یعنی وہ لاغر اور نحیف ہو گئے تھے، جیسے چوزا نہیں ہوتا ہے مرغی کا، اس طریقے سے ایک دم کمزور اور نحیف ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے بھی نے پوچھا کیا تم کون سی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تم اللہ سے دعا کرتے ہو، مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیسے دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں اللہم ما کنت معاقبی بھی فی الآخرہ ففعلہ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دنیا میں سزا دے، آخرت میں سزا دینے والا ہے، وہ سزا مجھے دنیا کے اندر دے دے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، لا تطیقہ ولا تستطیعہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے پاس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ سزا آخرت کی دنیا کے اندر تم برداشت کر سکو، اس لیے تم یہ کہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں عطا فرما، دنیا میں بھی خیر دے، آخرت کے اندر بھی خیر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ انسان دعا کرے، یہ نہیں کہ آخرت کی سزا اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، کہ دنیا کی آگ تو ہلکی ہے، آخرت کی جو ہے جہنم کی آگ دنیا سے 69 گنا زیادہ ہے، ہم دنیا کی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، یہاں دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، تو وہاں کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم جہنم ہی کے اندر جائیں گے۔ یہ کیوں انسان سمجھ رہا اپنے آپ کے بارے میں کہ ہمیں آخرت کے اندر عذاب ہی ملے گا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے، حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر جنت دے گا، اور نیک اعمال بھی کرے، جو نیک اعمال انسان کو جنت کے اندر پہنچانے والے ہیں۔ لہذا پہلی غلطی تو یہ کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں برا گمان قائم کر لیا، اللہ کے بارے میں برا گمان کہ ہم جہنم کے اندر جائیں گے، اس لیے جہنم کی جو سزا ہمیں دنیا کے اندر دے دی جائے، اس لیے ایسا کہنا یہ کیا ہے؟ سنگین غلطی ہے، یہ انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی خیر دے، اور جہنم کے عذاب سے تمہیں محفوظ رکھ، یہ انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا اور ان تمام اعمال سے بچا جہنم کے اندر لے جانے کے ذریعہ اور سبب ہیں۔ ہمارے بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک اللہم من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، یہ دعا کرتی تھی۔ یہ دعا کرے انسان، یہ کیوں دعا کرتا ہے کہ جہنم کی جو آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر دے دے؟ اس لیے اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز ہے میرے بھائیوں کہ مال و اولاد پر بد دعا کرنا، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ آدمی اپنے پر بد دعا کرے، مال پر بد دعا کرے، اولاد پر بد دعا کرے، بیوی پر بد دعا کرے، رشتہ داروں پر بد دعا کرے، جانوروں پر بد دعا کرے، ان تمام چیزوں شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ۔ کوئی مصیبت آ گئی، برداشت نہیں کر سکے، اپنے اوپر بد دعا کر لیا، اللہ مجھے اٹھا کیوں نہیں لیا، اللہ نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی، فلاں کی موت کیوں نہیں دے دی، اولاد پر بد دعا کر دیا، بیوی پر بد دعا کر دیا، بھائیوں پر، بہنوں پر یا اور رشتہ داروں پر بد دعا کر دی۔ حرام ایسا کرنا، کبھی بھی انسان کو بد دعا نہ اپنے اوپر کرنا چاہیے نہ مال کے اوپر۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں لگائیے، مال کو اللہ کی راہوں میں خرچ کیجیے۔ مال تو یہ فی نفس ہی تو اللہ کی طرف سے ہے، صحیح آپ کے لیے، لیکن اگر آپ اسے غلط استعمال کریں گے تب غلط ہوگا۔ وہ مال غلط جگہ پر استعمال کریں گے تب غلط ہوگا، مال غلط جگہ سے آپ لیں گے یا کمائیں گے تب غلط ہوگا، ورنہ مال تو خیر ہے، مال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا اسے دیتا ہے، لہذا مال کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، برائی انسان کے اندر ہے کہ انسان اس مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتا، برائی کی راہوں پر خرچ کرتا۔ اس لیے مال پر بد دعا مت کیجیے کہ اللہ تم سے مال کو چھین لے، اللہ تو اولاد چھین لے، نعوذ باللہ من ذالک، یا بیوی کو چھین لے، بھائیوں کو چھین لے، یا اپنے آپ کو چھین لے، مجھے یعنی اپنے موت کی بد دعا کرے انسان، تو یہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا الا بالخیر،
اگر دعا کرنا ہے اپنے اوپر تو خیر کے ساتھ دعا کرو، ورنہ بد دعا مت کرو اپنے اوپر کبھی. اور نہ ہی ولا تدعوا علی اولادکم، نہ اپنے بچوں پر بد دعا کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، نہ اپنے مال کی بد دعا کرو، یعنی مال کی بربادی کی بد دعا مت کرو کہ اللہ تم مال مجھ سے چھین لے. کبھی انسان کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے کہ مال مجھے ملا ہے تو اگر برائی کر رہا ہے انسان تو اللہ دعا کرے کہ اللہ تم مال کو چھین. نہیں بھئی، اپنی اصلاح کیجیے، آپ اس مال کو اللہ کی راہوں میں استعمال کیجیے، خرچ کیجیے، بد دعا مت کیجیے اس مال کے ختم کرنے کی. اور پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس گھڑی آپ اللہ سے مانگ رہے ہو وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تم بد دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے. اس لیے کبھی بھی انسان کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے. چھٹی چیز ہے قطع رحمی کی بد دعا کرنا. قطع رحمی یعنی قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق نہ ادا کرنا، بال بچوں کے حقوق نہ ادا کرنا، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق نہ ادا کرنا، اس کی انسان بد دعا کرے. یہ بھی جو ہے شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر دیکھتے ہیں دو رشتہ داروں کے اندر کوئی زیادہ دشمنی اور عداوت ہے تو کیا بد دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ختم کر دے، اللہ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے. دو میاں بیوی ہیں، آپ کے خاندان کے رشتہ دار ہیں، انسان کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ قطع رحمی ہے. یہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ ہم صلہ رحمی کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، ان کے ساتھ خیر اور نیکی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ برائی نہ کریں، ان کے ساتھ قطع رحمی کی اور بری کی دعا، برائی کی بد دعا نہیں کرنا چاہیے. شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو خاص کر دینا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صرف معاف کر، فلاں کو نہ معاف کر، یا صرف مجھے اولاد دے دے، فلاں کو اولاد مت دے، یا اس طریقے سے تو مجھے یعنی میری صرف مغفرت فرما، کسی اور کی مغفرت نہ فرما، تو مجھے صرف روزی دے دے، فلاں کو روزی مت دے. حرام ایسا کہنا. اللہ روزی دینے والا. آپ کون ہوتے اللہ تعالیٰ کو کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اللہ تو فلاں کو روزی مت دے، فلاں کا اولاد مت دے؟ کون ہوتے ہم کہنے والے؟ روزی کا دینے والا اللہ تعالیٰ، وہی رزاق ہے. اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا کیا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ حرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے خاص کر دینے والی بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے. اللہ پر حکم چلانے والی بات ہے. آپ اللہ پر گویا کہ حکم چلا رہے ہیں، اللہ کو حکم دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے. نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار اس کی مشیت کے اندر ہے. لہذا ایسی کرنا بھی انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. 8ویں چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ دعا نہیں کرتے، دوسروں کی دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو بہت گنہگار ہیں، اللہ میری دعا نہیں قبول کرے گا، تو دوسروں ہی سے ہمیشہ کہیں گے میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے، دوسروں سے کہنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن خود آپ بھی دعا کیجیے نا، ہم بھی خود دعا کریں. یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا، کس کی دعا قبول کر لے، کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. اس لیے سوچنا کہ ہمیشہ دوسرے سے دعا کرانا، کبھی خود نہ دعا کرنا اپنے لیے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ مستر کی، جو انسان بے کس ہوتا ہے، اما یجیب المستر اذا دعا، کون ہے جو مستر کی دعا سنتا اللہ کے علاوہ؟ آپ مستر ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، اس وقت دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ جسے کہیں گے اس کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے. انسان کے اندر بے قراری رہتی ہے کہ انسان پریشان اور مجبور ہے، اس لیے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو انسان خود دعا کرے، دوسروں سے بھی درخواست کرے. جو انسان زندہ ہے ان سے، مردے سے نہیں دعا کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کرو. مردے نہیں سنتے ہیں. جی ہاں، اور نہ مردے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ہماری دعاؤں کے مستحق محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. یہ کبھی نہ کرنا کہ پیر صاحب، فلانے صاحب جو مر چکے ہیں، یا والد صاحب جو وفات پا چکے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. نہیں، زندہ انسان دعا کرتا ہے مردوں کے لیے، مردے زندہ کے لیے دعا نہیں کرتے. ہماری باتوں کو سنتے ہی نہیں تو دعا کہاں سے کریں گے؟ ایسا کرنا، سوچنا حرام ہے. یہ سب، یہ شرک کے زمرے کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی ہاں، اس لیے اس سے بچنے کی انسان کو ضرورت ہے. 9ویں چیز، نا امیدی اور یقین کی کمی. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، نا امیدی پہلے سے رہتی ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی. پہلے سے دوا کھائیں گے، نا امیدی، یہ دوا کام ہی نہیں کرے گی مجھے. ہمیشہ انسان کو پازیٹو ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے مایوس، اس کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے انسان کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کر. کبھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کبھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے.
اللہ حضرت زکریا نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کہ اللہ ان کی دعا قبول فرمائی، اللہ ان کی دعا قبول فرمایا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو کے اللہ ان کو اولاد عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی عمر زیادہ ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، بھئی ہمیں اولاد نہیں ہوگی، مایوس ہو جاتے اللہ کی ذات سے۔ نہیں، دعا کیجئے، دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ انسان کو دینے والا ہے، آپ کے حق میں اگر بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو دے گا، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہوئی، کسی سے اولاد اس نے لے لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی جبیل کا کیسے ہی ایک خاتون ہے اور جو ہے ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے کو لے لیا، 3 سال پہلے کی بات، 2 سال بعد اللہ نے ان کو بچی دے دیا، 2 سال کے بعد۔ دیکھیں صبر نہیں کر سکے وہ، ٹھیک ہے کسی کو بچوں کو لیا، آپ پالیں گے، پوسیں گے، تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ اس سے اوپر جا چکا ہے۔ کیا ہے، باپ جو اصل ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، پاسپورٹ بنایا اپنے نام پر، باپ کا نام نہیں ہے، ماں کا نام نہیں ہے، یہ غلط ہے ایسا کرنا۔ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف کی جائے گی، باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا حرام ہے شریعت کے اندر، یہ ناجائز ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ یہ جو اگر کوئی آدمی بیٹے کو لیتا ہے کسی کو پالنے پوسنے کی حد تک ٹھیک ہے، تعلیم دے، اللہ نے پیسہ دیا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کا نام اپنا نام دے دیں، باپ کا نام ختم کر دیں، ہر جگہ پیپر میں اور ہر جگہ ڈاکومنٹس میں، گورنمنٹ کے تمام کاغذات میں باپ کا نام اپنا لکھا دیں، حرام ہے ایسا کرنا، بالکل جائز نہیں ہے یہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا اصلی باپ کون ہے، وہ صلہ رحمی کیسے کرے گا، وہ اپنے باپ کا وارث ہوگا، اگر اسے پتہ نہیں میری ماں اور میرا باپ میرا بھائی کون ہے تو کیسے اس کا وارث ہوگا وہ۔ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ بیٹے میں نے تم کو پالا پوسا، تمہارا اصلی باپ وہ ہے، تمہاری اصلی ماں وہ ہے، تمہارا خاندان وہ، تمہارے بھائی بہن وہ لوگ ہیں، یہ بتانا ضروری ہے بچے کے لیے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو گنہگار ہوں گے، وہ وارث ہے اپنے ماں باپ کا، وہ ان کا وارث نہیں جو ان کو پالتا اور پوستا ہے، وہ زیادہ زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو لیکن کیا ہوتا ہمارے یہاں سب کچھ، پورے کاغذات، پورے کارڈ، سب کچھ بدل دیا جاتا ہے، باپ کو بھلا دیا جاتا ہے، باپ کی جگہ پر فلاں آدمی کا نام آ گیا جو اصلی باپ اس کا نہیں ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے میرے بھائیوں، بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کسی بچے کو گود لے سکتے ہیں صرف پالنے کی حد تک، تعلیم دینے کی حد تک، لیکن اس کے باپ کا نام ختم کر دیا قطعاً جائز نہیں، شریعت کے دل سے منع کیا گیا۔ تو کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ کی قدرت کا انکار بھی اس کے اندر ہے۔ اس طریقے سے جلد بازی کرنا، انسان دعا کرتا کہتا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں کب سے دعا کر رہا ہوں، کب سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ سب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ آپ کی دعا کب قبول ہو، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی نقصان دہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے رہا ہو، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے یہ۔ اسے اللہ کے فیصلے پر انسان کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہے کہ انسان صرف دعا کرے، سبب نہ اختیار کرے۔ آپ کہو کہ اللہ تو مجھے اولاد دے دے، شادی ہی نہ کرو، کہاں سے اولاد آئے گی؟ شادی کرو گے تب دعا کرو نا، دوا کھاؤ تب اللہ تعالیٰ شفا آپ کو دے گا۔ شادی کے بغیر جو ہے آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے دو، اسباب بھی انسان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے ایسے ناموں سے دعا کرنا جو اللہ کے نام نہیں حقیقت میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں سے، اللہ کی شفا سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ اس طریقے سے مناسب ناموں کو انتخاب نہ کرنا، اللہ کے جو مناسب نام ہیں ان نام کو انسان کو انتخاب کرنا چاہیے، اس کے مطابق انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ کیا مناسب نام؟ آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے یا غفار، اے معاف کرنے والے تمہیں روزی دے دے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ یہ کہ یا رزاق، اے روزی دینے والے، یا وہاب، اے عطا کرنے والے تمہیں اولاد دے دے، ہمیں رزق دے دے۔ یا رزاق اغفر لی، اے روزی دینے والے تم مجھے معاف کر دے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ رزق کا مغفرت سے مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے انسان جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام کا انتخاب کرے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے اور انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں قبول فرماتا ہے۔ یہ چند غلطیاں تھیں جو عام طور سے ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملکم بر رؤوف رحیم۔